عجیب بات یہ ہے کہ یہ دشمنی مال و دولت حاصل کرنے کی غرض سے نہیں تھی کہ حضرت یوسف کو سب کچھ مل جائے گا ہمیں کچھ نہیں ملے گا. دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ میرے اس بھائی کو میرے ابا ہم لوگوں سے زیادہ مانتے جانتے ہیں اور ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں. باپ کی محبت زیادہ ہے ایک بیٹے سے. بھائیوں کو اس وجہ سے دشمنی ہو گئی کہ ہمارے ابا ہم سے زیادہ اس سے محبت کیوں کرتے ہیں. یہ تو کوئی ایک عجیب بات ہے, اس وجہ سے دشمنی ہوئی. ایک اور نفسیاتی مسئلہ, کنویں میں ڈال دیے اور ایک بھیڑ کو ذبح کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو اسی کے خون سے رنگ دیا. اور شام کے وقت آئے, دیکھو بہت پیارا نکتہ بیان کرنے جا رہا ہوں. شام کے وقت آئے جبکہ جہاں یہ واقعہ ہوا تھا وہاں سے ان کا گاؤں زیادہ دور نہیں تھا, لیکن انہوں نے شام ہونے کا انتظار کیا. اچھا شام کو آئے, وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, اور وہ لوگ حضرت یوسف کا کرتا جھوٹے خون کے ساتھ لائے. جھوٹا خون لگا ہوا تھا اس میں, یعنی حضرت یوسف کے بدن سے ان کا کرتا بھی اتار لیا گیا تھا. کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کپڑے اتار لیے ان کے. تو ایک بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کپڑے اتار لیے اور اس کو خون سے تر کر دیا. یہ کپڑا لے کر کے آئے. قال بل سورت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اوپر بتایا گیا وجاءوا اباہم عشاء یبکون. دو چیزیں دیکھیں یہاں پر. یہ لوگ آئے شام کے وقت, عشاء شام کے وقت آئے, اور دوسرے روتے ہوئے آئے. یہ دیکھو یہ شام کے وقت کیوں آئے اور رو کیوں رہے تھے؟ مفسرین نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ شام کے وقت آئے تاکہ ان کے چہروں سے حضرت یعقوب ان کا جھوٹ نہ پکڑ سکیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ دا فیس از انڈیکس آف مائنڈ, اس لیے کہ چہرہ یہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. آدمی اگر جھوٹ بول رہا ہے اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. پورے کمپارٹمنٹ میں ٹی سی اسی کے پاس آتا ہے, پلیز ٹکٹ. کیسے معلوم ہوا کہ اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اعضاء کی جو حرکت ہے وہ بتا دیتی ہے کہ اس کے پاس ٹکٹ نہیں. ٹی سی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس بندے کے پاس ٹکٹ نہیں ہے. تو اعضاء بولتے ہیں, چہرہ آدمی کا بولتا ہے کہ اس کے اندروں میں کیا ہے. تو شام کے وقت آئے تاکہ بات کرتے ہوئے ان کے چہرے سے ان کے ابا جھوٹ نہ پکڑ لیں. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے, سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے یہ ایک. اور رو کیوں رہے تھے؟ رو اس وجہ سے رہے تھے کہ کسی آدمی کو اگر کوئی بری خبر سنائی جائے اور وہ رونے لگے, دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ اگر رونے میں شریک ہو جائیں تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. جی کسی کے ہاں آپ پہنچیے اور رو رہا ہو, آپ بھی اس کے ساتھ رونے لگیں تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے, ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ دنیا میں تو بڑے ماہر ہیں کیسے مال کمایا جائے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, دماغ لگاؤ اس میں. مال کمانے میں دماغ بہت چلتا ہے, قرآن حکیم کو سمجھنے میں کہ دماغ نہیں چلتا. اور ایک نکتہ یہ ملا کہ قتل ایک ایسا گناہ ہے کہ قاتل کتنی بھی احتیاط برتے
कोई ना कोई क्ल्यू छोड़कर ही हटेगा, जिससे तफ्तीश करने वाला जो मुफत्तिश होगा कातिल को पकड़ लेगा। ये इतना बड़ा गुनाह है कत्ल। कितनी भी एहतियात बरते कातिल, कितना भी गहराई के साथ प्लान बनाए मर्डर का, कोई ना कोई क्लू छोड़ ही जाएगा और मुफत्तिश उस क्लू को उठा लेगा और कातिल तक पहुंच जाएगा। ये कत्ल करके आए हैं, एक क्लू छोड़ रहे हैं। क्या कह रहे? भेड़िया खा गया, लेकिन कुर्ता तो फटा हुआ नहीं है। देखो क्लू है ये अगर भेड़िए ने खाया होता तो कुर्ता फटा था, कुर्ते पर सिर्फ खून है, फटा हुआ नहीं है। तो तुम जो कह रहे हो कि भेड़िए ने खा लिया, भेड़िए ने अगर खाया होता तो कुर्ता फटा हुआ होता, कुर्ता का फटा ना होना इस बात की दलील है कि तुम झूठ बोल रहे हो। कुलू छोड़ दिया इन्होंने। देखो एहतियात नहीं बरती इन्होंने, इसलिए कि कातिल जो है ना कहीं ना कहीं कुलू छोड़ ही देता है। कत्ल एक ऐसा गुनाह है। इशारा इस बात की तरफ किया। किताब देख रहे हैं कैसी किताब है ये? कुरान में है क्या? वो कुरान में क्या नहीं है वो बोल। पूरी कायनात बंद है, ये कायनात की थेसिस है ये।